ملک تباہ کر دیں کچھ نہیں ہوتا، کاغذات نامزدگی میں ایک غلطی تاحیات نااہلی کر دیتی ہے، صرف ایک جنرل نے 62F کی شک ڈال دی تو ہم سب پابند ہو گئے۔ کیا دنیا کے کسی ملک میں انتخابات سے پہلے اتنا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے؟ کاغذات نامزدگی میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سونا ہے، درست نہ بتایا جائے تو تاحیات نااہل کر دیتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کے ریمارکس۔ جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ کسی اور ملک میں سیاستدانوں کے لیے ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ آرٹیکل 62F کی تشریح کے کیس کی سماعت جاری۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ کیا عدالت الیکشن ایکٹ سیکشن 232 کو کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ مخدوم علی خان نے جواب دیا، عدالت خود کو صرف سمیع اللہ بلوچ فیصلے تک محدود رکھے، الیکشن ایکٹ ترمیم پر فیصلے کے لیے اس کے خلاف درخواست آنا ضروری ہے۔ شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کے NA 214 عمر کوٹ سے کاغذات نامزدگی منظور، الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ شہباز شریف کے NA 132 پر کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر ریٹرننگ افسر سے جواب طلب۔ نواز شریف کے NA 15 مانسہرہ، مریم نواز کے NA 119 لاہور سے کاغذات منظور کیے جانے کے خلاف اپیل پر سماعت آج ہوگی۔ بانی PTI کے NA 122 لاہور سے کاغذات مسترد کیے جانے کے خلاف بھی اپیل آج ہی سنی جائے گی۔ کراچی میں NA 241 سے PTI امیدوار ارسلان خالد کی اپیل منظور۔ اسی حلقے سے پیپلز پارٹی کے امیدوار مرزا اختیار بیگ کو الیکشن لڑنے کی مشروط اجازت۔ الیکشن ٹرائیبیونل نے NA 238 سے حلیم عادل کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی۔ وادی زیارت اور گرد و نواح میں موسم سرما کی پہلی برف باری، شہر میں 6 اور پہاڑوں پر 8 انچ برف پڑ چکی، پارا -2 ڈگری تک گر گیا۔ بلوچستان کے علاقوں کان مہتر زئی، توبہ چکزئی میں برف باری سے ٹھنڈ کی شدت بڑھ گئی۔ کوئٹہ، چمن، قلعہ عبداللہ، پشین، نوشکی سمیت بلوچستان کے دیگر شہروں میں بھی بارش، سب سے زیادہ بارش اور ماڑا میں ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں۔ پنجاب میں دھند کی وجہ سے ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر، آج بھی 25 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ پشاور کی تمام پروازیں ری شیڈیول۔ شدید موسمی خرابی کی وجہ سے 4 دن میں 150 پروازیں منسوخ ہوئیں، 300 متاثر ہو چکی ہیں۔ پنجاب میں آج بھی دھند کا راج، موٹر وے M5 ظاہر پیر سے شیر شاہ تک دھند کی وجہ سے بند، M2 اسلام آباد سے چکری تک بند، دھند کے باعث ملتان سے ظاہر پیر تک موٹر وے بند۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع ٹانک میں خفیہ اطلاع پر آپریشن، گل یوسف عرف تور سمیت 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مارا گیا دہشت گرد گل یوسف ٹانک اور DI خان میں دہشت گرد حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل اور بھتہ خوری میں ملوث تھا۔ انتہائی مطلوب گل یوسف کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی۔ کراچی سے پشاور جانے والی مسافر کوچ پنو عاقل کے قریب حادثے کا شکار، 3 افراد جاں بحق، بچوں اور خواتین سمیت 19 سے زائد مسافر زخمی، 7 کی حالت تشویشناک ہے۔ لاہور میں گھر کی آگ سے جھلس کر 4 بچے جاں بحق، واقعہ اچرا کے علاقے میں پیش آیا۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے اچرے میں گھر میں آگ لگنے کے واقعے پر رپورٹ طلب کر لی، بچوں کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ پشاور میں CNG اسٹیشنز 5 سے 31 جنوری تک بند رہیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی اولین ترجیح ہے۔ امریکہ پاکستان کو نہیں کہہ سکتا کہ انتخابات کیسے کروائے، ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی پریس بریفنگ۔ کہا پاکستان کے مستقبل کی قیادت کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے۔ امریکہ کی دلچسپی جمہوری عمل میں ہے، کسی ایک امیدوار یا پارٹی پر دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات پاکستانی قوانین کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ ہوں۔ پیپلز پارٹی کے بانی، سابق وزیر اعظم اور ملک کو متفقہ آئین دینے والے ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ، سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ قائد عوام نے استحصال کے شکار عوام کو سوچنے کا شعور اور عزت سے جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ اور افکار پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم کرنے کا دن، 1949 میں آج کے دن اقوام متحدہ کمیشن برائے پاکستان اور بھارت نے قرارداد منظور کی تھی، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا تھا۔
صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ بھارتی قبضے کے 76 سال کشمیریوں پر جبر کی افسوسناک داستان ہے۔ اقوام متحدہ کو 75 سال قبل کشمیریوں سے کیے وعدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ حریت رہنما عبدالحمید لون کہتے ہیں کہ UN قرارداد میں تھا ریاست کے الحاق کا فیصلہ عوام کی منشا کے مطابق کروایا جائے۔ بھارت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آج تک اس قرارداد پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔